بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھتے ہیں آفد محمد ثاقب یوٹیوب چینل اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنی نئی کتاب کے ساتھ قرآن کہانی، جو کہ بچوں کے لیے بالخصوص میں نے سلیکٹ کی ہے ان کی کردار سازی کے لیے، تاکہ ان کو کہانیوں کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا بھی نالج ملے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا اپنا لیسن اور آج کا اپنا سیشن۔ آج کی ہماری کہانی ہے ذہین شہزادہ۔ اس کتاب کی پہلی کہانی کا نام ہے ذہین شہزادہ۔ پیارے بچوں، ایک تھا شہزادہ، اس کی حکومت کئی ملکوں پر قائم تھی۔ شام، عراق اور فلسطین کے علاقے سب اس کی حکومت میں شامل تھے۔ اس کی رعایا اپنے بادشاہ سے بہت خوش تھی، کیونکہ بادشاہ بہت نیک تھا اور بڑا رحم دل تھا۔ کسی پر ظلم نہ کرتا، بلکہ ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کیا کرتا تھا۔ یہ بادشاہ بہت عقل مند اور سمجھدار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو بڑی خوبیاں عطا کر رکھی تھی، ایسی خوبیاں جو عام آدمی میں بالکل نہیں ہوتی۔ ایک خوبی بادشاہ میں یہ تھی کہ وہ پرندوں کی بولیاں جانتا تھا اور ہر پرندے کی گفتگو کو سمجھ لیا کرتا تھا۔ دوسری خوبی بادشاہ میں یہ تھی کہ جب کبھی وہ لوہے کو ہاتھ لگاتا، لوہا فوراً نرم ہو جاتا اور جس طرح چاہتا اسے موڑ لیتا۔ بادشاہ اس لوہے سے چھوٹے چھوٹے کڑے بناتا اور ان کو جوڑ کر زرہ تیار کرتا تھا۔ پیارے بچوں، زرہ ایک ایسی قمیض ہوتی ہے جسے پرانے زمانے میں لوگ جنگ کے وقت پہنا کرتے تھے۔ یہ پہن کر میدان جنگ میں جاتے۔ چونکہ یہ زرہ لوہے کی بنی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے تلوار کے حملے سے آدمی کا جسم بچا رہتا ہے۔ بس یوں ہی سمجھ لیں جیسے آج کل بلٹ پروف جیکٹ بنی ہوتی ہے، تاکہ پستول کی گولی جسم میں نہ لگے۔ بادشاہ اتنا نیک اور منصف مزاج تھا کہ وہ خزانے سے تنخواہ بھی نہ لیتا تھا، اور بلکہ یہی زریں بنا کر بیچتا اور اس محنت سے اپنی روزی حاصل کیا کرتا تھا۔ ایک اور خوبی بادشاہ کی یہ بھی تھی کہ وہ تقریر بڑی اچھی کیا کرتا تھا۔ ایک ایک لفظ الگ سمجھ میں آتا، سب سننے والے بڑی لذت اور توجہ سے اس کی بات سنتے تھے۔ سننے والے کا دل یہ چاہتا تھا کہ بادشاہ بولتا جائے اور ہم سنتے رہیں۔ اس کی گفتگو کیا تھی، بس یوں محسوس ہوتا تھا جیسے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ بادشاہ کی زبان اتنی رسیلی تھی کہ جب وہ صبح کے وقت اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا تو انسان تو ایک طرف، چرند پرند سب مسحور ہو جاتے اور اس کی رسیلی آواز اور مسحور کن آواز کو سن کر خوب لذت لیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر خوب تلاوت کرتے تھے۔ ایسا سما بن جاتا کہ ساری فضا ہی عجیب ہو جاتی۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے اس کی ساری رعایا اس سے خوش تھی۔ ہر شخص بادشاہ سے محبت کرتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد اللہ نے بادشاہ کو چاند سا بیٹا عطا کیا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور بادشاہ نے اپنے بیٹے کا نام سلیمان رکھا۔ سلیمان بہت خوبصورت اور بڑا ذہین تھا، باتوں کو اشاروں میں سمجھ جایا کرتا تھا، ماں باپ کا بھی بہت ادب کرتا، ان کا حکم مانتا تھا۔ ایک روز بادشاہ اپنے دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ اسی دوران ایک دو آدمی آئے اور بادشاہ سے دفتر میں آنے کی اجازت چاہی۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ بادشاہ نے پوچھا، کہو کیوں آئے ہو؟ وہ دونوں بولے، بادشاہ سلامت، آپ کا اقبال بلند ہو، ہم دونوں کے درمیان ایک بات پر جھگڑا پیدا ہو گیا ہے، آپ ہماری بات سن کر ہمارا فیصلہ کر دیجئے۔ بادشاہ نے کہا، اپنے جھگڑے کی پوری تفصیل میرے سامنے بیان کی جائے۔ ان دونوں میں سے ایک بولا، بادشاہ سلامت، میں کسان ہوں، میں نے بڑی محنت سے اپنی کھیتوں میں ہل چلایا، فصل تیار کی، میں خوش تھا، اب فصل کاٹ لوں گا اور بازار جا کر فروخت کروں گا، اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گا۔ لیکن بادشاہ سلامت، یہ آدمی گڈریا ہے، یہ اپنے جانوروں کا ریوڑ لے کر میرے کھیتوں کے پاس آ گیا اور اس نے سارا ریوڑ میرے کھیتوں میں داخل کر دیا۔ اس کے جانوروں نے میری ساری کھیتی کھا لی، میری ساری محنت رائے گاہ چلی گئی، مجھے میرے نقصان کا بدلہ دلایا جائے۔ بادشاہ نے بات سنی اور دوسرے شخص سے متوجہ ہو کر بولا، تم بتاؤ کیا یہ ساری بات درست ہے؟ اس گڈریے نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن میں نے اپنے جانور جان بوجھ کر تو اس کے کھیت میں نہیں چھوڑے تھے،
وہ خود بخود ہی اس کے کھیتوں میں گھس گئے اور اس کی فصل کھا لی۔ بادشاہ سلامت، میں کسان ہوں، میں نے بڑی محنت سے اپنی کھیتوں میں ہل چلایا، بیج ڈالا، فصل تیار ہو گئی۔ میں خوش تھا کہ اب فصل کاٹ لوں گا اور بازار جا کر فروخت کروں گا، اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گا۔ لیکن بادشاہ سلامت، یہ آدمی گڈریا ہے، یہ اپنے جانوروں کا ریوڑ لے کر میرے کھیتوں کے پاس آ گیا اور اس نے سارا ریوڑ میرے کھیتوں میں داخل کر دیا۔ اس کے جانوروں نے میری ساری کھیتی کھا لی، میری ساری محنت رائے گاں چلی گئی، مجھے میرے نقصان کا بدلہ دیا جائے۔ بادشاہ نے بات سنی اور دوسرے شخص سے متوجہ ہو کر بولا، تم بتاؤ، کیا یہ ساری بات درست ہے؟ اس گڈریے نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن میں نے اپنے جانور جان بوجھ کر تو اس کے کھیت میں نہیں چھوڑے تھے، وہ خود بخود ہی اس کے کھیتوں میں گھس گئے اور اس کی فصل کھا لی۔ بادشاہ نے دونوں کی بات سنی اور اپنے منشی بلائے، ان کو حکم دیا کہ فوراً کسان کی فصل کا حساب لگاؤ، کتنا نقصان ہوا، اور وڈیریا کے جانوروں کی قیمت کا بھی پورا اندازہ کرو تاکہ کسان کا نقصان وڈیریا سے پورا کیا جائے۔ منشیوں نے حساب لگایا اور بادشاہ کو بتلا دیا، بادشاہ سلامت، فصل کا نقصان اور وڈیریا کے سارے جانوروں کی قیمت برابر ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر فیصلہ سنایا اور کہا کہ گڈریے کے سارے جانور کسان کے حوالے کر دیے جائیں۔ فیصلہ تو بڑا صحیح تھا۔ بادشاہ کے بیٹا سلیمان بھی وہاں موجود تھا، وہ یہ ساری کاروائی دیکھ رہا تھا۔ اس نے جب بادشاہ کا یہ فیصلہ سنا تو بڑے ادب سے بولا، ابا جان، آپ کا فیصلہ بالکل درست ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ عدل اور انصاف پر مبنی ایک بات میرے ذہن میں ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں عرض کروں۔ ہاں بیٹا، کہو، تمہارے ذہن میں کیا بات ہے؟ شہزادہ بولا۔ بادشاہ سلامت، وقتی طور پر کسان کی زمین گڈریے کو دی جائے اور گڈریے کے جانور کسان کے حوالے کر دیے جائیں، کسان ان جانوروں کی حفاظت کرے اور ان کا دودھ استعمال کرتا رہے، اس دوران گڈریا زمین میں ہل چلائے، بیج ڈالے، فصل کی دیکھ بھال کرے، جب فصل پک کر تیار ہو جائے تو فصل اسی طرح کسان کو واپس کر دے اور کسان سارے جانوروں کو گڈریے کے حوالے کر دے، اسی طرح کسان کو اپنی فصل مل جائے گی اور گڈریے کا بھی کوئی نقصان نہ ہوگا۔ بادشاہ شہزادے کی بات سن کر بادشاہ شہزادے کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور اپنے بیٹے کی ذہانت کی بہت تعریف کی اور اس کے مطابق کسان اور گڈریے کا فیصلہ کیا۔ کسان اور گڈریا دونوں خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ بچوں، پتا کیا چلا وہ بادشاہ کون تھا؟ بچوں، پتا ہے وہ بادشاہ کون تھا؟ اس بادشاہ کا نام داؤد تھا۔ داؤد اللہ کے پیارے نبی تھے، ان کے بیٹے سلیمان بھی اللہ کے نبی تھے۔ یہ کہانی قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء میں موجود ہے۔ اس کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ عدل و انصاف ہی سے معاشرے میں امن پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری آج کی کہانی پوری ہوئی، ملتے ہیں آپ کو اگلی کہانی میں کل انشاءاللہ اگلی کہانی کے ساتھ۔ تب تک دیکھتے رہیے حافظ محمد ثاقب یوٹیوب چینل اور میرے لیے دعائیں کرتے رہیں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اور اچھی اچھی کتب لے کر آؤں اور آپ کو ریڈ کروں اور آپ کو موٹیویٹ کروں کہ آپ بھی ریڈ کریں۔ اللہ حافظ۔